کا قائم ہونا ممکن نہیں، وہ یہ کہتے تھے، کیونکہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت کے قائل نہیں تھے۔ اب یہ ہے، یہاں سے کرونا شروع ہوا، یہ ہے کرونے کی اصل چیز۔ انہوں نے کیوں کہا کہ کون زندہ کرے گا، یہ یہاں سے شروع ہوا ہے۔ علم و قدرت کے قائل نہیں تھے۔ مشرکین کا یہ خیال تھا، یہ ظن تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنا چاہے تو ہمارے خدا اسے قائم کرنے ہی نہیں دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلا ایک وہم، وہ کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی جب وہ کہتے تھے قیامت نہیں آنی، قال من یحیی العظام، تو اس کے اندر یہ سارے زہر چھپے ہوئے تھے کہ اللہ قیامت قائم کر ہی نہیں سکتا، اس میں قدرت ہی نہیں ہے، وہ تو عاجز ہے اس سے کہ وہ قیامت قائم کرے۔ وہ آگے میں حوالے بھی دو تر نکال لیے ہیں، وہ میں پڑھوں گا، اور پہلے تو آیات پر بات کریں نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قادر کا، علیم کا، اس لیے تو خلاق، علیم اس لیے تو فرمایا کہ میں کر سکتا ہوں، میرے اندر قوت ہے اور میری یہ طاقت ہے کن فیکون کی، اور میں نہ کر سکوں فسبحان الذی بیدہ۔ یہاں دیکھیں کہاں لفظ سبحان آیا۔ تم کہتے ہو کہ میں فنا کر نہیں سکتا، تم کہتے ہو فنا کرنے کے بعد میں بنا نہیں سکتا اور میں اسے جان نہیں سکتا۔ اگر یہ بات ہو کہ میں فنا نہ کر سکوں، اور اگر میں فنا کرنے کے بعد دوبارہ نہ بنا سکوں، اور اگر میں جب میں بناؤں اور اس کو جان نہ سکوں، اگر یہ نہ ہو تو پھر تو میرے اندر نقص ہو گیا، پھر تو میرے اندر کمزوریاں ہو گئیں۔ فسبحان الذی، میں تو ان سب کمزوریوں سے پاک ہوں، میں اس کو تمام کائنات کو فنا بھی کروں گا، کر سکتا بھی ہوں، اعادہ بھی کروں گا، اور پھر اس کے فیصلے بھی کروں گا۔ یہاں سے وہ جو ڈیزیز ہے نا وہ شروع ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت کی پہلی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم و قدرت اور شان کو بیان کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں دیکھیں جو حضور نے ہمیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کے اندر یہی باتیں ہیں، اس کی شان ہے، اس کی تنزیہ ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں یہ دیکھیں سبحان، حمد، اللہ اکبر، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں ان کے اندر، یہی مطلب ہے اس کا۔ اگر وہ قائم کر نہیں سکتا، اگر وہ قائم کرنا چاہے تو اکیلے نے تھوڑا بنایا اس نے۔ یہ ادھر ہے نا 360 جو ہے یہ کرنے نہیں دیں گے، اور جو دوسرے ہیں نعوذ باللہ وہ بھی کرنے نہیں دیں گے۔ وہ ان کا یہ عقیدہ کہاں لکھا ہے کہ وہ یہ مانتے تھے؟ اسی پر تو شبینہ پڑھنا ہے۔ ان کا یہ الزام تھا نعوذ باللہ۔ پھر وہ کہتے تھے وَلَا إِن رُجِئْتُ، فرض کرو اگر قیامت قائم ہو بھی گئی، بفرض محال علی سبیل الفرض و تقدیر، یہ اہل علم لفظ استعمال کرتے ہیں تفسیر کے اندر، تو کہتے ہیں اگر ہو بھی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ پھر وہاں پر ہم جائیں گے اپنے خداؤں کے پاس۔ اللہ جو محمد کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم تو اپنے خداؤں کے پاس جائیں گے۔ اب اس بات کا جواب قرآن کی آیات 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 میں دیا گیا ہے۔ صرف ایک اشارہ دیتا ہوں، الیہ مرجعکم جمیعا، جمیعا مرجعکم، یہ جتنی رجوع والی آیات ہے نا ان کو ذرا دیکھیں، اس کی تفصیل میں آگے کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جلدی سے شبہ نہ پڑ جائے، اس لیے میں نے وہ اشارہ کر دیا۔ سب نے جانا اس کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں جانا۔ پھر وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اگر اس نے کر لیا تو اس کو کیا پتا چلے گا کہ کسی نے کیا کیا ہے، یعنی جرائم کی لسٹ اور ہر بندے کی خبر ہونا، اس کو علم نہیں، کیونکہ اسی طرح کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا دنیا میں بھی تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو ساری باتوں کا پتہ تھوڑا ہوتا ہے، كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، زیادہ تر کام تو دنیا میں ہم جو کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی، نعوذ باللہ۔ اب یہ دیکھیں علیم کیوں آیا ہے یہاں پر، خلق علیم، بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، یعنی یہ صرف اس لیے نہیں آ گیا کہ اتفاق ہو گیا ہے، نہیں، ایز اے ٹاپک سبجیکٹ، اور جو ایڈریسز ہیں، ورڈ آف دا اسٹریٹ ہیں، جو لوگوں کے حالات ہیں وہاں پر، اس کے حساب سے وہ آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے جانے گا؟ اس نے کہا علیم ہوں نا، کیوں نہیں جانتا، میں جانوں گا، خلاق العلیم۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی
जान नहीं सकता। अगर आप इसको वो बना लें कि एक सीढ़ी की सूरत में, तो फिर वो इसकी एक लंबी लिस्ट बनेगी, मैं आगे जाकर उसका अर्ज करता हूँ। वो क़यामत ला नहीं सकता, लाना चाहे तो हमारे खुदा लाने नहीं देंगे, और अगर वो ले भी आए, फना कर भी दे, दोबारा बना नहीं सकता। और अगर वो बना भी दे नाउज़ बिल्लाह, तो हमने उसके पास जाना नहीं है। और अगर वो सबको इकट्ठा कर भी ले, तो वो अकेला सबके फैसले कैसे कर सकता है? अब वो आयतें देखें जिनमें आता है कि मैं ही फैसले क़यामत के दिन करूंगा, मेरी ही हुकूमत होगी, लिमानिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अभी तो मैंने शबीने पढ़ने होने आयतों के, अभी तो मैं मुकदमे में सिर्फ इशारे दे रहा हूं। फरमाया हाँ मैं क़यामत कायम करूंगा, कर सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। वो आयतें भी आती हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, और मैं इतनी शानों का मालिक हूं, मैं जिल मारिज हूं, कौन है जो मुझे रोक सकता है क़यामत लाने से? और फिर मैं बनाऊंगा और मैं इकट्ठा करूंगा, मैं जमा करूंगा, सबने मेरे पास आना है, सबका मैं हिसाब करूंगा, और सबका मुझे पता है और मैं जानता हूं। अब वो इल्म कुदरत की आयात को देखें, जहां भी कुरान में जिक्र आता है ना क़यामत का, वहां ये उसलूब होते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत, उसका इल्म और फैसले और तने तनहा और मैंने करने हैं, और वहां पर तुम्हारे खुदाओं का कोई मेरे ऊपर रोब नहीं होगा। वो जो शफात का लफ्ज आता है ना, वो उस माने में नहीं होता उनके यहाँ, कुफार और मुशरिकीन के यहाँ जब वो शफी का लफ्ज बोलते हैं, जो हमारी इस्लामी शफात होती है जिस पर हमारा अकीदा होता है, ये उनका मौजू नहीं होता, उनका ये नहीं होता। वो अपने हिसाब से अपने अकीदे के मुताबिक उसको देखते हैं। वाह। अब कुरान करीम के अंदर ये पूरे मैंने वो अल्फाज की लिस्ट बनाई है, इन्हीं के ऊपर इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। आहवान, कमजोर नहीं हो गया, बत्श मुनकलिबून, उसी की तरफ, किसी और के पास नहीं जाना। वो तने तनहा वो फैसले फरमाएगा, और उसके शफी युत्वा, किसी का रोब नहीं होगा, कोई उसको हुक्म नहीं करेगा। एक चीज होती है, हमसे ज्यादा उसको कौन जानता है जो हम यूरोप में रहने वाले हैं, अब तो सारी दुनिया जानती है, ग्लोबल विलेज बन गया है। वो एक लफ्ज है, उसको हम कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि 160 मुल्क एक फैसला कर दे यूएनओ में, और वो जो 5 ममालिक हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, उनमें से एक ये कह दे कि मुझे इससे इत्तेफाक नहीं, मेरा सवाल है, मैं वोट नहीं देता, वो हाँ न करे, तो वीटो पावर का मतलब ये हुआ कि बाकी जो यूएनओ के जितने मेंबरान्स का हाँ हाँ करना था ना, वोट देना था, वो सारा खत्म होकर रह गया। अब उनके यहाँ जब वो लफ्ज़ शफी बोलते थे कुफार मुशरिकीन, तो वो उसको वीटो पावर के माने में लेते थे कि पहली बात यह है, खुदा फैसले कर ही नहीं सकता अकेला, उसे हमारे खुदाओं को साथ बैठाना होगा, उसके अंदर इतना इल्म कुदरत कहाँ कि वो सबको जान ले, नाउज़ बिल्लाह। और अगर वो फैसला कर भी दे तो फिर क्या होगा? वहां वीटो पावर है। और वीटो पावर किसकी है? लात, मनात, उज्जा, असाफ, नाइला। अब लात मनात जो है ना, ये तो खास है, इसको वो डियर और नियर कहते थे ना, खास औलाद अल्लाह ताला की, नाउज़ु बिल्लाह, इनके अंदर एक वीटो पावर है। हमारे यहाँ भी ये तसव्वुर होता है कि प्यारा बच्ची बेटी होती है हमारी, वो कहते कि ये काम ऐसे करना है, तो बस बात खत्म, जी उसने कह दिया, तो कहते थे ऐसी वीटो पावर है। तो अब उनका जो इनकार क़यामत था वो इस माने में था, फना व इयादा के वो मुनकिर थे, और इसके अंदर मतलब इल्म कुदरत के वो मुनकिर थे। अब कुरान ने जहां भी इसका बयान किया है, अभी अगले प्रोग्रामों में मैं इंशाअल्लाह उसके बारे में बताऊंगा, आयात पढ़ूंगा। आज तो मैंने सिर्फ उसका जो मुकदमा है ना वो बयान किया कि मैंने अकीदा आखिरत के बारे में आपके सामने क्या बताना है। वो फना व इयादा के मुनकिर थे, और अल्लाह ताला को वो मानते थे कि वो कर नहीं सकता। अब ये जो लफ्ज़ है ना, ये कर नहीं सकता, ये मुझे मुकदमे के अंदर थोड़ा सा तो इसके ऊपर कुछ कहना चाहिए, वरना अगर किसी ने सिर्फ यही प्रोग्राम सुना हो तो वो शुबह न रह जाए। आयात हैं मुआजिजीन, आयात मुआजिजीन कुरान के अंदर, इस पर वो सारी आयात मैंने पढ़नी है आगे जाकर। यहां पर मैंने सिर्फ एक आयत और उसका थोड़ा सा वो रेफरेंस लिखा है। वल्लज़ीना सअऊ फी आयातिना मुआजिजीना उलाइका अस्हाबुल जहीम। ये मुख्तलिफ मुकामात पर आती है।
اب جہاں تک اس کا جہاں بھی یہ آیت آتی ہے حج میں آئے گی سورہ سبا، اور سبا تو خاص کر کے وہ بڑا اہم مقام ہے جہاں سبا میں یہ آیت آئی ہے. کیا بات ہے، قرآن آیت کے اندر بھی جب لفظ لاتا ہے تو قیامت کھڑی ہو جاتی ہے اس کے حسن کے اعتبار سے. اور جب وہ کسی صورت میں کوئی آیت لاتا ہے اور اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے اگر کچھ ٹائم نکال کر اس کو سنا ہو، اس کی تلاوت کو، تو کمال ہو گئی. اب یہ آیت جو آئی ہے نا وہاں پر سورہ سبا کے اندر پہلی آیات دیکھیں اور پھر وہاں جا کر وہ آئی ہے. ابھی یہ میں نے حج کی آیت آپ کے سامنے جو ہے نا یہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ناکام لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے آپ سے دشمنی کر لی ہے، جنہوں نے اپنی خود قدر نہیں کی، میں نے ان کے لیے وہ سنبھل جائیں، اس بیماری سے شفا پا لیں، ان کے لیے اس قدر انتظامات فرمائیں کہ وہ سنبھل جائیں. مگر انہوں نے تو الٹا میرے اس پروگرام کو مجھے ہرانے کی کوشش کی کہ یہ پروگرام جو ہے نا یہ آگے میں چلا نہ سکوں، یہ چل نہ سکے، اور وہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ انبیاء کا مشن جو ہے اس کو ہم فیل کر کے رکھ دیں. اور وہ انبیاء کا مشن فیل نہیں کرنا چاہتے، وہ میری آیات کو ہرانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ معاجزین بنے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ آئے ہوئے ہیں. ایک تو ہے اس کا طبی پہلو، یعنی ظاہری جو مشن کے اعتبار سے ہے، اور دوسرا اس کا یہ پہلو ہے کہ جو میرے پروگرام ہیں، اور وہ پروگرام طبی حصی نہیں ہے، مری کی میں بات نہیں کر رہا، ان کی بات میں نے کر دی ہے. وہ جو دوسرے پروگرام ہے وہ کیا پروگرام ہے کہ یہ کائنات کو میں نے چلایا ہے، یہ چل رہی ہے، اور اس نے چلتے چلتے ایک منزل مقصود پر پہنچنا ہے، اس کا نام علاج المسمى ہے. اور وہاں پر پہنچ کر کیا ہوگا کہ وہاں پر پہنچ کر قیامت میں نے لانی ہے، اور میں نے قیامت کو برپا کرنا ہے. میرے لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو انتظام ہو چکا، فیصلے ہو چکے، اب تو اس کا تسلسل ہے، وہاں پہنچے گا اور اسی پروگرام کے مطابق وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ میرا پروگرام ہے اور میں نے یہ کیا ہے، اور میں قادر بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں. بس یہی میرا دل چاہتا ہے میں اسی آیت کو بار بار پڑھوں. بلا وہو الخلاق العلیم، میں کر سکتا ہوں، کروں گا، اور نہ کر سکوں فسبحان اللہ، اس سے میں پاک ہوں، عاجز نہیں ہوں. اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ایک حوالہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. قرطبی کہتے ہیں کہ وَظُنُّوا، یہ جو ساؤ آیاتنا ہے، وہ کہتے تھے ان کا یہ عقیدہ، نظریہ، ان کی یہ فکر تھی. کیا فکر تھی ان کی؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ ظَنُّوا أَلَّا بَعْثَ وَظَنُّوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِمْ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ قیامت کو قائم کرے. اب یہ جس کو کہتے ہیں نا ورڈ آف دا اسٹریٹ ہے، یہ ان کا نظریہ، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر نہیں سکتا. اب یہ دیکھیں ان اللہ لا یقدر علیہم ہے، لا یقدر علیہم. اگر ورڈ آف دا اسٹریٹ اور وہاں کے حالات کے اعتبار سے جب یہ نظریہ ہو کہ وہاں کیا ہے، لوگ کیا بلیو کر رہے ہیں، پھر ان آیتوں کا پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ جو آیا ہے نا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر الا یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم. اب پورا عرب، پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ قادر نہیں ہے، اور آمنہ کے لال کو حکم دیا گیا کہ کائنات میں تم یہ صدا بلند کر دو. کیا؟ خلق بلا بقادرین لا یخلق. تم کہہ رہے کہ نہیں ہے قادر، اب ادھر سے آواز آتی ہے وہ قادر ہے، اور وہ خلاق ہے اور علیم ہے. یعنی ویکسینیشن ایک ہے، انجیکشن ایک ہے، خلاق اور علیم. لیکن بیماریاں کئی ہیں، لیکن اس ایک ویکسینیشن کے اندر اس قدر زیادہ قوت والی میڈیسن ڈال دی گئی ہیں کہ وہ ہر بیماری کا علاج کر رہا ہے. اور یہ آیات، اس کا یہ میں نہیں کہتا کہ ایک آیت ایک ویکسینیشن ہے، نہیں، ایک جملہ وہ ویکسینیشن ہے کئی بیماریوں کا. اب وہ بیماریاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ قیامت لا نہیں سکتا، نعوذ باللہ. اور اگر اللہ تعالیٰ لانا چاہے تو ہمارے خدا لانے نہیں دیں گے.
नाउज़ बिल्लाह। और अगर वो ले भी आए तो दोबारा बना नहीं सकता, इसलिए तो कह रहे हैं कालमन युहयिल इज़ामा, भाई कौन है, कौन से मुराद समझ रहे हैं कि कौन है। आगे वो कह रहा है मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं, अला हुवल खल्लाकुल अलीम, और मैं हूं वो जिसने बनाना है। कौन बनाएगा, मैं, अल्लाह ताला के लिए वो कह रहे हैं कौन जिंदा करेगा, फरमाया मैं करूंगा जिसने पहले बार बनाया। तो वो कहते हैं दोबारा जिंदा नहीं कर सकता, और अगर जिंदा कर भी दे तो वो अकेला सबका हिसाब कैसे करेगा। इतनी कायनात, इतनी दुनिया, इतने जिन्नात, इतने इंसान, हर एक को अदालत में बुलाना, ये कैसे होगा। और फिर वो बुला भी ले बफर्ज महाल, तो हर एक के क्वाइफ वो कैसे जानेगा। अब मैंने जो कहा था ना, मैंने अकीदा आखिरत की एक खास जेहत को बयान करना है, वो ये जेहत है। वो कहते हैं उसको क्या पता। अब जो बेटे और बेटियां कुरान में घूमने वाले हैं, वो बैरिस्टर साहब की मुझे दोबारा बात याद आ गई, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, कुरान में घूमने वाले हैं, उनको पता चल जाएगा कि वो जो अमाल नामों की बात आती है, वो जो मलाइका की, वो जो गवाहियों की, ये सारे असल में वो इंजेक्शन है जो उनकी बीमारियों के लिए उनको लगाए जा रहे हैं। कहते हैं उसको तो पता नहीं होगा। कहा नहीं, मुझे पता है, ये मैंने तो सारा इंतजाम किया हुआ है, और वो सारी उसका जवाब है। और फिर वो कहते हैं हमने कौन सा उसके पास जाना है। जब उन्होंने कहा ना हमने कौन सा उसके पास जाना है, तो सूरत यासीन का आखिरी लफ्ज देखें, कुल्लु शै व इलैहि तुरजाऊन, इलैहि तुरजाऊन, किसी और की तरफ नहीं, सिर्फ 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 उसी की तरफ जाना है।